اب شب برات آنے والی. پتہ ہے شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے. سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں. جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں. حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں. شراب پینے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے. رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. اے جھوٹ بولنے والوں، اے سود کا کام کرنے والوں، سوچو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال جانے والے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں. وہ بڑا کریم ہے، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے وعدہ کیا ہے. بس آج سچی توبہ کر لو. آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے مولا، اے مولا، بندے تیرے ہیں، خطا کار ہیں، مالک ہو گئے گناہ، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے ہو گئے گناہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. آئندہ نہیں کریں گے گناہ، تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا؟ ہمیں معاف کر دے. اے کریم ہمیں معاف کر دے. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے. توبہ کر لو، اب نہیں کرنے. ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں. آج توبہ کر لو، اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے. آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے. کیا پتا یہ شب برات، بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا. غوث اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہیں. کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا. جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اب نماز قضا نہیں کرنی اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے. پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں. وہ تو اللہ کے حبیب ہیں، ان کا یہ عالم ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے، شعبان آ گیا ہے. اب نفلی روزے، اب تلاوت قرآن، اب درود پاک، کثرت سے نمازیں. خدا را اس کی عادت بنائیے. اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی، عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے 6 نوافل پڑھیں، وہ رات اجتماع میں عبادت میں صلاۃ التسبیح میں گزاریں، اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے، نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے. غوث پاک فرماتے ہیں یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شعبان کے مہینے میں اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا، علوف یعنی بلندی ملنے کا، بر یعنی بھلائی ملنے کا، الف یعنی الفت ملنے کا، اور نون یعنی نور ملنے کا دن ہے. اب یہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شعبان آ بھی جائے تو ان کی لائف میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہ اپنی لائف میں کوئی ایکسپیرینس نیکی کی طرف اپنا بڑھاتے ہی نہیں ہے. غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آج ہماری زندگی میں کیا چینج آیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ڈیوٹیز تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے، اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے، حکمران کیا کرتے، اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں سیٹل ڈاؤن کر لیتے، اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. ایکچولی دا منتھ آف شعبان از دا پریپریشن آف رمضان. لیکن بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے، جس میں برکتیں لوٹنی ہیں اور جس میں اللہ کریم کی رحمتیں ہم سب نے حاصل کرنی ہیں. مزید سنتے ہیں انشاءاللہ کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا، پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از the reason behind this؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I
asked, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, I see that you observe fast more extensively in the month of Shaban than any other month. हुजूर मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं. यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग हैं, बाकी महीनों की बात हो रही है. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam replied, it is a month between Rajab and Ramadan. ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है. People are neglectful to it. लोग इससे गफलत में हैं. In this month the deeds of people are ascended towards Allah Azza wa Jal. ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं. And I love that my deeds to ascended in a state when I am observing fast. मैं चाहता हूं जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से हूं. आप जरा सोचिए मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मगफिरत होनी है. हम पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला. आका के सदके तो ईमान मिला है, मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं. अब ये सिखा रहे हैं हमें, बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है. इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं. मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं, कितने जुर्म हैं. क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है? क्या ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है? आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें अपने काले कर दिए अपने नामा अमाल, कुछ नहीं मालिक तेरी बारगाह में पेश करने को. और मेरे करीम, हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ा वजल. मगर मालिक आज मगफिरत की रात है, आज रहमत की रात है. अगर तेरी रहमत सिर्फ अच्छों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे? आज गिड़गिड़ाना है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों. आज की रात वो रात है, रिवायतों में मजमून मिलता है कि आज आसमाने दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसको उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए. तो आज तो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए? वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जे में वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट. हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी. जे में वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले. इस रात का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ. द मदर ऑफ बिलीवर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा stated, I heard that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. बीबी आयशा कहती है, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है. मजमून हदीस है. नंबर 1, द नाइट ऑफ ईद उल अजहा, वो रात जो ईद उल अजहा से पहले आती है. नंबर 2, द नाइट ऑफ ईद उल फित्र, जिसको चांद रात हम कहते हैं. रमजान के बाद जो रात आती है सुबह ईद होती है. यहां मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है? तूफान बदतमीजी होता है. ये रहमत की रात है, ये मगफिरत की रात है. नंबर 3, बीबी आयशा said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है. और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं. इतनी नाजुक रात. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा ये भी शब बरात लिखा जाता है. और इस साल कौन कौन हज करेगा ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं. इतनी नाजुक रात. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये चौथी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shabanul Muazzam is. कितनी नाजुक रात है. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. लोग गफलत में होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता
کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. اٹ از اسٹیٹڈ ان غنیۃ الطالبین. یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں, پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of their owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہو. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہیں نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل, جو قبریں کھودی ہوئی ہیں نا, جن کی بھی کھودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہیں اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے. ایکچولی جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Jibreel علیہ السلام came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے. اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا نافرمان, disobeyed of parents, نہیں بخشا جائے گا. شراب پینے والا, habitual of drinking wine, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن, شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے. اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا سن ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں, شراب یہ نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجئے, چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجئے پلیز. مائی ڈیئر ویورز, مائی ینگسٹر بردرز, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجئے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجئے. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا, اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا, ڈرگز یوز کی, وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے, کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو, درود ہو, اے کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا؟ جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے, ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجئے, سجدے میں سر جھکائیے. ماں باپ کو اگر ستایا ہے,
if your parents are not happy with you, please ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیں, ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے. ماں باپ راضی تو رب راضی, ماں باپ ناراض تو رب ناراض, ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں, جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے, نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے, ایڈلٹری کرنے والا, بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا, ہیبیچول آف ایڈلٹری, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں, اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف, زنا, بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا, پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ, پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا, اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر, اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے, اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس, اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا, مسلمان ہیں, ہمیں جنت میں جانا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا, پھر اس کو سوچیے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس, گڑ گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیے توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی, مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں, بہت غلطیاں ہیں, مالک معاف کر دے. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, اے اللہ اب نہیں کروں گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا, I promise in your court یا اللہ عز و جل, give please accept my repentance, میری توبہ قبول کرنے, مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ, کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident, کیا خوبصورت واقعہ, ذرا ایمان کی جو چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدتنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words, اس پہ لکھا ہوا کیا ہے, هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز, meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے, جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا, ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ, وی ہیو ٹو گو, وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon, ان کا ایک انداز ہوتا تھا, وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں, where are those with beautiful faces, کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے, where are those who were arrogant about their youth, کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے, where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts. کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے, ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield, کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے. Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا, پامال کر دیا, اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up, جلدی کرو, exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے, 2 بنانے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے, ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے, ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے, 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, اتنے پاسپورٹ لینے ہیں, یہ جناب ویزے لینے ہیں. مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو براءت کا پروانہ ملتا ہے, یہ امیر المؤمنین ہے, کس قدر نیک ہے. ایک بار
ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ, ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں, ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. لک ایٹ دی فیلنگ آف سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینس ہی وزٹڈ گریو یارڈ. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی, اے امیر المومنین, آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرما ہیں؟ فرمایا, ابھی ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی, اے عمر بن عبد العزیز, مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا, مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی, جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ, جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا, یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی, ہتھیلیوں کو کلائیوں سے, گھٹنے کو پنڈلی سے, پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا, کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا, جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے, کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے, کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے, اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں. اللہ اکبر, عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبرستان جاتے, قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی, جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے, مگر قبر پر بہت روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے, اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے. ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن, یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا, اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا. مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا, اسکول مدرسے کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا. اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا, کتنا پریشر تھا. مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے, فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا. دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ, ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ, اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں, اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے. سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سال آپ کا فیل ہو گیا, آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے. دیٹس اٹ, اور تو کچھ نہیں ہوتا. تیسرا, اس ایگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا. وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن, ہمیں پہلے سے پتا ہے. ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے, اگر اس میں فیل ہو گئے ایک سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی, یا زیادہ سے زیادہ اور کیا پنشمنٹ ملے گی. اور تھرڈ, اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے. قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے, کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر, دوسرا چانس نہیں ہے. ادھر ایک سال پیچھے رہ جائیں گے, ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی. قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی, سانپ اور بچھو آ جائیں گے. کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو, کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے ہی نہیں روتے تھے. حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے, اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام. کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے. ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا. ادھر جواب دینا ہے, صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں, تا حد نگاہ قبر وسیع ہے, اور ادھر